اللہ کے نبی سے محبت کا چوتھا بڑا تقاضا یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت کی جائے، کیونکہ دیکھیں شاگردوں کی توہین یہ استاد کی توہین ہے، شاگردوں پر بے اعتمادی یہ استاد پر بے اعتمادی ہے، شاگردوں پر بھروسہ نہ کرنا یہ استاد پر بھروسہ نہ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں کی عزت کرو، ان کا خیال رکھو کہ نسبت ان کی نبی کے ساتھ ہے۔ جب پیغمبر کے ساتھ نسبت مکہ اور مدینہ کی ہے تو آج مکہ مدینہ کی توہین صحیح نہیں اور ناجائز ہے، حرام ہے، اور بعض مواقع پہ کفر ہے۔ جب مکہ اور مدینہ کی توہین ٹھیک نہیں، نسبت نبی کے ساتھ ہے نا، اب نبی کے ساتھ نسبتوں کی وجہ سے اس کی توہین، اس کو حقیر سمجھنا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ حج کے دنوں میں ایک شخص دہی کھا رہا تھا اور دہی کھاتے کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے دہی تو بہت اچھا ہے، یہاں کا مدینے کا دہی تو کھٹا ہے۔ رات کو اللہ کے نبی خواب میں اور فرمایا نکل جاؤ میرے شہر سے، جس کو میرا دہی اچھا نہیں لگتا میرے شہر کا وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یعنی کہ دہی کی نسبت مدینے سے ہوئی اور مدینے کی نسبت چونکہ نبی سے، تو اس دہی کی توہین کرنے والا اللہ کے نبی اتنا جھڑک رہے اسے، تو جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کی توہین کرنے والے سے نبی خوش ہوں گے؟ وہ کس اعتماد پر اور کس بھروسے پر ان کی توہین کرتا ہے کہ اللہ کے نبی انہیں چھوڑیں گے؟ کہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو معاف کریں گے؟ یا اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی کل قیامت میں سفارش کریں گے؟ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی محبت کریں گے؟ آج آپ کے داماد کو کوئی کہے نا لفنگا ہے اور ایسا ہے اور نکما ہے اور یوں ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، اور نبی کے دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ایک بھی نہیں دو بیٹیاں دیں۔ آج انہیں نعوذ باللہ خائن لکھا جائے، ان کے اوپر تنقید ہو، انہیں گالیاں دی جائیں، ان کے اوپر تبرہ ہو، اور یہ توقع ہو کہ ہم نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور نبی کے امتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس کے ذہن کی خرابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کی عزت نہیں کرتا، نبی تیرا خیال کریں گے؟ تو نسبت چونکہ ان کے نبی کے ساتھ ہے، اصحاب کہف کی نسبت کہف کے ساتھ تھی تو وہ قابل عزت ہیں، اصحاب محمد کی نسبت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ کتنے قابل تکریم اور قابل عزت ہیں۔ اس لیے محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، چاہے وہ ابو سفیان ہوں، چاہے وہ سسر حضرت ابو بکر صدیق ہوں، چاہے وہ سسر فاروق اعظم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چاہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی عزت، وہ بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں ہیں، بنات ہیں، ان سب کی عزت کرنا یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔